السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، عزیز طلباء و طالبات، اربعین نوویہ کی آج یہ دوسری نشست ہے اور انشاءاللہ اس کتاب کی آج دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حدیث اس طرح سے ہے: عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ حدیث کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ میں سنتے چلیں، چونکہ حدیث لمبی ہے اس لیے ساتھ ساتھ میں یہ ترجمہ بھی آپ جانتے چلیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس سے پہلی جو حدیث گزری تھی وہ بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت تھی، اور یہ حدیث بھی حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، یعنی ہم اور بہت سارے صحابہ کرام اللہ کے رسول کی خدمت میں تھے کہ اچانک ایک شخص خوب سفید کپڑوں میں اور سیاہ کالے بالوں والا جو ہے نمودار ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو آیا، جو سفید کپڑے میں تھا، سیاہ بالوں والا تھا، اس پر سفر کا کوئی نشان بھی باقی نہیں تھا، یعنی کوئی سفر کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ مسافر ہے اور کہیں سے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت کوئی نہیں جانتی تھی کہ یہ آدمی کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے حاضر ہوا۔ کہتے ہیں کہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال۔ کہتے ہیں کہ وہ آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ٹیک دیے، یعنی اپنے گھٹنے کو اللہ کے رسول کے گھٹنے سے ملایا اور اپنی ہتھیلیوں کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھا۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ اپنی ہتھیلیوں کو اپنے رانوں پر رکھا، لیکن دوسری روایتوں سے پتہ یہ چلتا ہے سنن نسائی وغیرہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر اس آدمی نے اپنے ہتھیلی کو رکھا اور اس کے بعد سوال کیا، وقال یا محمد، سوال کیا۔ دیکھیں یہاں پر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بلکہ کیا کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور رمضان کے روزے کے بعد حج بیت اللہ کرنا اگر اس کی طرف جانے کی طاقت ہے۔ قال صدقت، اس آدمی نے کہا آپ نے سچ فرمایا، آپ نے صحیح کہا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال، پھر اس آدمی نے سوال کیا، فاخبرنی عن الایمان، اے محمد ہمیں ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ قال ان تؤمن باللہ
व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तु'मिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि अल्लाह पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना और आखिरत के दिन पर ईमान लाना और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना, ये ईमान है। तो ईमान की डेफिनेशन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया जैसे कि आपने इस्लाम की डेफिनेशन किया था। तो इस्लाम बताया आपने, फिर ईमान के बारे में बताया उस आदमी के सवाल करने पर। काला सदकता, उस आदमी ने कहा आपने सच कहा, आपने सही फरमाया। काला फअखबिरनी अनिल इस्लाम अनिल एहसान, उस आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल ए मोहम्मद हमें एहसान के बारे में बतलाइए, एहसान क्या चीज है उसके बारे में खबर दीजिए। काला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे कर रहे हो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, यानी अल्लाह को देख रहे हो। फइन लम तकुन तरा, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देख रहा है। ये एहसान के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। काला जो है फअखबिरनी अनिस्सा, उस आदमी ने कहा कि मुझे क़यामत के बारे में बतलाइए कि क़यामत कब कायम होगी। काला मल मसऊल अन्हा बिअअलम मिनस साइल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवाल करने वाले से ज्यादा जवाब देने वाला नहीं जानता है, यानी जितना तुम्हें मालूम है उससे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं। यानी गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इल्मी का इजहार किया कि मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है और जो सवाल कर रहा है उससे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं। काला फअखबिरनी अन अमारातिहा, ठीक है, उस आदमी ने कहा कि अच्छा आप चलिए कयामत की कुछ निशानियों के बारे में बतला दीजिए कि कयामत की निशानियां क्या हैं। कहा उस आदमी ने जब सवाल किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काल अन तलिदल अमतु रब्बतहा व अन तरल हुफातल उरातल आलता रियाशाई यततावलूना फिल बुनियान। कहते हैं कि उस आदमी ने जब सवाल किया कयामत की निशानियों के बारे में तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि चंद अलामतें ये हैं, लौंडी अपने आका यानी मालिकन को जनेगी और तुम देखोगे कि नंगे पैर नंगे बदन फकीर बकरियों के चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतों को बनाकर एक दूसरे पर फख्र करेंगे। ये क़यामत की निशानियां हैं। कहते हैं सुम्मन, ये बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो कहा सुम्मन तलका, फिर उसके बाद वो आदमी चला गया। 3 सवाल 4 सवाल उसने किए, अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया और उसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। कहते हैं कि फलबिस्तु, हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं फलबिस्तु मलियन, हम फिर वहां कुछ देर बैठे रहे, कुछ मुद्दत तक वहां रहे। उसके बाद सुम्मा काला या उमर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सवाल किया क्या है उमर अतदरी मनी साइल, क्या तुम्हें पता है कि सवाल करने वाला कौन था जो आया हुआ तो और सवाल करके गया है। कुल तो अल्लाह व रसूलहु आलम, हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आला फइन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उमर ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखलाने के लिए आए थे, तुम्हारे दीन की तालीम देने के लिए आए थे। रवाहु मुस्लिम, इमाम नबी रहमहुल्लाह ने सही मुस्लिम से ये रिवायत जो है ली है। ये रिवायत बुखारी में भी मौजूद है और लेकिन जो है ज्यादा जो है तशरीह के साथ ज्यादा तफसील के साथ सही मुस्लिम में है। और ये रिवायत जो सही बुखारी की रिवायत है वो अबू हुरैरा से है और यहाँ हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। अजीज साथियों, अजीज तलबा और तालिबात, आपको मालूम होना चाहिए कि ये दीन के ताल्लुक से इस हदीस में जो बातें बतलाई गई हैं, इस हदीस की उलमा के नजदीक बहुत अजीम शान है। क्यों? इसलिए कि इसमें दीन के मरातिब बतलाए गए हैं, दीन इस्लाम के मरातिब को बयान किया गया है। इस्लाम, ईमान, एहसान, ये मरातिब है और इस मरातिब को जानना और सीखना एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। उसी मरातिब को यहाँ जिक्र किया गया और बयान किया गया है। उन तीनों को मैं आपके सामने इस हदीस के जो फवायद हैं,
جو اس میں ہمیں ماخوذ کیا ہے اس فوائد کو، وہ میں آپ کے سامنے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے شروع میں جو باتیں آئی ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان تعارف کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سائل جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ پتہ نہیں کون آدمی ہے اور آیا اور اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کر کے سوال کر رہا ہے، اور اسی طرح سے آپ کے سوالوں کا جواب پانے کے بعد اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے ظاہر سی بات ہے جب وہ آئے تھے حضرت جبرائیل تو کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو علم نہیں تھا۔ تو اس یہ پتا چلا کہ جتنے لوگ بھی وہاں موجود تھے اس جگہ پر، مسجد میں یا جہاں بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ایک نیا آدمی آیا تھا، اسی کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا، تو سارے لوگوں کو اس بات کا علم تھا۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہو، جس ماحول میں رہتے ہو، جہاں آپ دین سیکھتے ہو، جہاں آپ بیٹھتے ہو، جہاں آپ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جانتے ہو، وہاں آپ کو تمام لوگوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ گویا کہ تعارف کی بڑی اہمیت ہے، اور اس لیے وہ تمام لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہ نیا چہرہ جو آیا ہوا تھا، جو حضرت جبرائیل تھے، صرف انہی کو نہیں جان سکے تھے۔ اس لیے مسلمان آپس میں، طلبہ آپس میں ایک دوسرے کو جانے اور پہچانے اور تعارف میں رہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی جان لیں کہ یہ حدیث بہت ہی عظیم ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے اور مشہور ہے کہ حدیث جبرائیل ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حدیث جبرائیل کیا ہے تو آپ یہ پوری حدیث بیان کر سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیث جس میں دین کے مراتب کو بیان کیا گیا ہے، یا اسی طرح سے جہاں وہ حدیث جس میں حضرت جبرائیل آئے تھے اور اللہ کے رسول کے سامنے گھٹنے پر گھٹنا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کی آپ نے جوابات دیے، تو یہ حدیث جبرائیل ہے۔ اس کے اندر اجمالی طور پر پورے دین کا ذکر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جبرائیل تم کو تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ دین کے جو مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، یہ حضرت جبرائیل سکھلانے آئے تھے، اور اس طرح سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو سیکھنا اور سکھلانا یہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کو نہیں معلوم، معاشرے والوں کو، گاؤں والوں کو، محلے والوں کو، طلباء کو، طالبات کو، تو چاہیے کہ دین کے مراتب کو سکھلایا جائے اور بتلایا جائے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی ہمیں کہ فرشتے کبھی کبھار انسانی شکل بھی اختیار کر لیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر و بیشتر دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل آئے، فرشتے تھے لیکن انسانی شکل میں آئے اور دین کو سکھلا کر کے چلے گئے۔ پانچویں بات ہمیں یہ پتا چلا کہ طالب علم کو اپنے استاد کے سامنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ چیزیں اب عام ہوتی جا رہی ہیں، نہ استاد، نہ شاگرد، نہ طلبہ و طالبات، اور نہ معلم اور معلمات۔ حالات لوگوں کے ایسے ہیں کہ اب جو ہے دن بدن جو ہے جو بے ادبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ دیکھیں حضرت جبرائیل آتے ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گھٹنے پہ گھٹنا لگاتے ہیں، ہاتھ قرآن پر رکھتے ہیں، اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ سوالات کرتے ہیں، آپ کو جوابات ملتا ہے۔ ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ہمیشہ طلباء و طالبات کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ سوال کریں تو اپنے استاذ کا بھی خیال رکھیں، کہ بعض حضرات، بعض بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایسے اوٹ پٹانگ سوالات کریں گے، ایسے سوالات کریں گے جس سے استاذ آپ کا شرمندہ ہو جائے، یا ایسے سوالات کریں گے کہ گویا کہ استاذ کا امتحان لینا مقصود ہے، کہ وہ معلوم ہے ابھی پوچھوں گا نہیں بتا پائیں گے تو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ کثرت سوال سے بچنا چاہیے، جیسا کہ دوسرے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ طلباء و طالبات کو چاہیے کہ اپنے اس استاذ کے بارے میں جس سے دین سیکھتے ہیں ان کا ادب اور احترام ملحوظ رکھیں۔ ایک بات اور معلوم ہوئی، چھٹی چیز، کہ اس میں علماء، ادباء اور صالحین کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علماء کی کتنی بڑی اہمیت ہے، استاذ اور شاگرد کا معاملہ کتنا اہم ہے۔
کہ استاذ کے سامنے شاگرد کس قدر باادب ہو کر کے بیٹھتا ہے اور کس قدر حضرت جبرائیل آ کر کے بیٹھے اور اس طرح سے سوالات کیے. حالانکہ آپ کو سب پتا تھا لیکن سوالات طالب علم بن کر کے کیا انہوں نے تاکہ دوسرے لوگ جو وہاں موجود تھے سب کو علم حاصل ہو جائے. چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات صحابہ کرام نہیں کر پاتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے یا اسی طرح سے آپ کے ادب و احترام میں نہیں بولتے تھے, اور آپ کے بارے میں صحابہ کرام کو تنبیہ بھی کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول کی جو آپ کی عزت ہے, جو آپ کا احترام ہے, اپنی آوازوں کو بلند مت کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو. اس طرح سے یہ تنبیہات سامنے تھے, اس لیے حضرت جبرائیل آئے اور سوالات و جوابات کی شکل میں دین کو سکھلا کر کے چلے گئے. ساتھی بات ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ درس و تدریس کا سلسلہ, پڑھنے اور پڑھانے کا جو معاملہ ہے, یہ عام جگہوں میں بھی قائم کر سکتے ہیں. مسجد میں, مدرسے میں, یا کسی پیڑ کے نیچے, کہیں چبوترے پر, کہیں بھی آپ علم کو سیکھنے اور سکھلانے کے لیے اپنی محفلوں اور مجلسوں کو قائم کر سکتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علم علی الاعلان سیکھنا اور سکھلانا چاہیے. خاموشی سے چوری چھپے محفلیں منعقد کرنا, درس و دروس کا سلسلہ قائم کرنا, یہ گویا کی خواہشات نفس کی پیروی ہے. بہت سارے حضرات کو آپ دیکھیں گے, ہم یہی سعودی عرب میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے کتابیں پڑھ رہے ہیں. 10-20 لوگ 2-4-10 بلڈنگوں سے اکٹھے ہوئے اور کھول کر کے کتابیں پڑھ رہے ہیں. جیسے فضائل اعمال بہت معروف کتاب ہے, فضائل صدقات, فضائل حج, یا اور دیگر بہت ساری کتابیں ہیں جس میں قرآن و سنت کے خلاف اور ضعیف اور موضوع اور احادیث کی بھرمار ہے. تو بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں, کتابوں کو پڑھتے ہیں. یہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں. دیکھیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ جب چوری چھپے کسی بھی مجلس کو, کسی بھی محفل کو, کسی بھی درس و تدریس کا سلسلہ قائم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں گویا کہ آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں, اور یہ حق کے خلاف, یہ حق ہو ہی نہیں سکتا ہے. حق کی علامت یہ نہیں ہے کہ چوری چھپے کسی چیز کو بڑھاوا دیا جائے. حق یہ ہے کہ جو ہے سر چڑھ کے بولے. کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے. اسی لیے طلبہ و طالبات کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کو ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ درس و دروس کا سلسلہ قائم کریں تو مساجد میں, مدارس میں, عام جگہوں پر, تاکہ لوگ علم دین سیکھیں, چوری چھپے خاموشی کے ساتھ اس طرح کی جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی مجلسوں اور محفلوں کو منعقد نہ کریں. ایسے ہی آپ دیکھیں 8واں فائدہ یہ ہے کہ درس و تدریس میں سوال اور جواب کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے, اور اچھے طریقے سے مناقشے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کتنے بہترین انداز میں سوال کرتے ہیں, اللہ کے رسول بہترین جواب دیتے ہیں, اور اسی طرح سے آپس میں مناقشہ بھی کرتے ہیں سوال جواب کے درمیان میں. طلبہ اور طالبات کو بھی چاہیے کہ اگر کسی استاد سے کوئی چیز سیکھتے ہیں اور کوئی چیز معلوم کرتے ہیں تو طلبہ اگر اچھے انداز سے استاد سے سوالات کرتا ہے تو مدرس جو ہے, جو پڑھانے والا استاد ہے, اس کو چاہیے کہ اچھے ڈھنگ سے بہتر طریقے سے جوابات دے. ایسا نہ ہو کہ بہت سارے استاذ کو دیکھا گیا ہے کہ طلبہ اگر سوال کر لیتے ہیں تو بھن نہ جاتے ہیں, غصہ جاتے ہیں, ان کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا شاگرد ہمارا مذاق اڑانا چاہتا ہے, ہمارا شاگرد ہمیں جو ہے نیچا دکھانا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر استاذ کو معلوم ہے جواب تو فوری طور پر بر وقت جواب دے دے. اگر نہیں معلوم ہے تو استاذ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے, میں اس سوال کا جوابات جو بھی ہوگا کل پرسوں یا جب بھی میں اس کا مطالعہ کر کے آؤں گا, معلومات کر کے آؤں گا تو میں اس کا جواب دے دوں گا. تو بہترین طریقے سے سوال و جوابات دینا چاہیے, جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. 9ویں بات یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جوانی کا وقت ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ اب سوچیں کہ اب میں جوان ہو گیا تو علم کیسے حاصل کروں. جیسے بچپن میں بہت سارے لوگ علم حاصل کرتے ہیں, شروع سے لے کر کے 25 سال 30 سال تک عمر حاصل جو ہے علم حاصل کرتے ہیں, تو یہ جوانی کا جو وقت ہوتا ہے یہ علم حاصل کرنے کا بہت بہترین اور پختہ عمر ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ شدید و سواد شعر, وہ اللہ کے رسول کے پاس جو حضرت جبرائیل آئے تھے ان کے رنگ بالکل بال کے کالے تھے, یعنی بالکل جوان بن کر کے آئے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ عمر کی پختگی میں پہنچ جائیں تب بھی آپ علم حاصل کرنے میں پیچھے نہ رہے, اور یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے اور علم آپ کو سیکھتے رہنا چاہیے. 10ویں بات یہ ہے کہ اس میں صبر کی بڑی اہمیت ہے.
सब्र की फजीलत बयान की गई है। जाहिर सी बात है, सवाल और जवाबात जब होता है तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि आदमी सवाल करे, आए या ना आए बस फट से जवाब दे दो। बहुत सारे भाइयों को हमें देखने में आता है कि अगर आलिम बैठा है और उसके बावजूद भी अगर उनका कोई शागिर्द बैठा है, कोई तालिब बैठा है, या ऐसे ही उनके साथ रहने वाला उठने वाला बैठा है, किसी ने कोई सवाल कर लिया तो आलिम तो बेचारा भी सोच रहा है कि जवाब दूं उससे पहले कि जाहिल, या उससे पहले कि उसका दोस्त, उसका साथी, उसके साथ उठने बैठने वाला फट से जवाब दे देता है। सब्र करो और जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसमें उलमा का भी एहतराम है कि आपके सामने आपके उस्ताद बैठे हैं और आप जल्दबाजी से जो है सवाल का जवाब दे देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, तमाम सहाबे किराम मौजूद हैं, लेकिन किसी ने उफ तक नहीं किया और किसी ने बीच में बोला नहीं कि इसका जवाब ये हो सकता है। और आखिर में सवाल करने के बाद भी अल्लाह के रसूल ने पूछा हजरत उमर से कि तुम्हें मालूम है ये कौन है, उसके बावजूद भी हजरत उमर ने क्या कहा कि अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अगर उस्ताद के सामने बैठे हुए हैं और अगरचे हमें उस बात का इल्म है, उसके बावजूद भी खामोशी अख्तियार करना चाहिए, अपने बड़ों का, अपने उलमा का, अपने उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में सवाल किया था कि ये बतलाओ कि कौन सा ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते झड़ते नहीं हैं, और उसके बाद फिर मोमिन की मिसाल अल्लाह के रसूल ने दी। तो बहुत सारे सहाबे किराम थे, जवाब नहीं दे पाए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत उमर बिन खत्ताब के लड़के ने बाद में कहा, अब्बू जान मुझे मालूम था कि वो दरख्त कौन सा है। तो कहा कौन सा? कहा वो खजूर का पेड़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में अगर ये जवाब दे देते तो हजरत उमर कहते हैं कि मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता। लेकिन हजरत उमर बड़े लोगों के दरमियान अंबिया नबी मौजूद है, बड़े बड़े अजिल्ले सहाबे किराम मौजूद हैं, लेकिन किसी के सामने हजरत उमर बिन खत्ताब के साहबजादे ने आज जो है अपनी जुबान नहीं खोली। तो मालूम होना चाहिए कि तलबा को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 11वां फायदा यह है कि इस हदीस में इस्लाम के 5 अरकान बयान किए हैं, और ये 5 अरकान की तफसील इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके बाद वाली जो तीसरी हदीस 40 नविया की उसमें जिक्र आएगा, उसमें इसकी तफसील बयान की जाएगी। 12वां फायदा इस हदीस से यह है कि इस हदीस में ईमान और इस्लाम के दरमियान फर्क बतलाया गया है। ईमान और इस्लाम के दरमियान फर्क यह है कि इस्लाम जो है ये आज़ा और जवारे के जाहिरी अमाल को किया गया है, कहा गया है, जबकि ईमान में कल्बी अमाल का जिक्र है। इस्लाम जाहिरी पर दलालत करता है और ईमान बातिनी पर, कल्बी पर। उसका सबब यह है, उसका सबब यह है जब इस्लाम और ईमान को इकट्ठा बयान किया जाए, जिक्र किया जाए, तो दोनों अलग अलग मफहूम रखते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक का जिक्र किया जाए, एक का जिक्र हो, तो उसके अंदर दोनों का मफहूम शामिल होता है। इसलिए अहले इल्म का कौल है कि हर मोमिन मुसलमान है, लेकिन हर मुसलमान मोमिन नहीं है, क्योंकि ईमान जिसके दिल में रच बस जाएगा वो इस्लाम के आमाल जरूर अंजाम देगा। और लेकिन जो शख्स इस्लाम के जाहिरी आमाल अंजाम दे रहा है, जरूरी नहीं है कि उसका दिल ईमान पर पूरी तरह मुतमईन हो। जाहिरी तौर पर तो नजर आ रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि दिल में वो सारी चीजों को मानता हो। अजीज साथियों और दोस्तों, तलबा और तालिबात, यहां ईमान और इस्लाम की बात को 2 तरीके से बयान किया गया है। 13वां फायदा यह है कि आमाल ईमान में दाखिल है, उनके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। लेकिन इस्लाम में ईमान और आमाल में ईमान दाखिल, लेकिन इस्लाम में ईमान दाखिल नहीं है जब तक कि आज़ा और जवारी के साथ साथ दिल का मामला भी उसके साथ ना हो। ईमान के 6 अरकान को इस हदीस बयान किया गया है। 14वां फायदा यह है कि अल्लाह पर ईमान हो, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, यौम आखिरत पर, और तकदीर के भलाई और बुराई पर ईमान हो, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान हो। यानी गोया कि ईमान के 6 अरकान बयान किए गए हैं, और इस तरह से 6 का तस्करा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। अब यहां पर मुख्तसरन में आपके सामने ईमान की जो बातें हैं बयान करता चलूं। ईमान बिल्लाह और ईमान बिल मलाइका, या इसी तरह से ईमान बिल किताब, ईमान बिल रसूल, ये सारी चीजें क्या है मुख्तसरन जिक्र करते हुए चलो। ईमान बिल्लाह के ज़िम्न में अल्लाह के वजूद, उसकी रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा सिफात पर ईमान लाना, ये सब दाखिल है। सारे जहान का रब ही पालनहार है, तमाम अगली पिछली तमाम चीजों को जानने वाला है, वही इबादत का मुस्तहिक है, 7 आसमानों पर वो अर्श पर मुस्तवी है, अपनी हर छोटी बड़ी मखलूक और कायनात का जर्रा जर्रा के बारे में वो जानता है,
اس کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اسی طرح سے ہمیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اور اللہ کے جو پیارے پیارے نام بلند و بالا نام ہیں، کمالات ہیں، وہ اسی کے شایان شان ہے. اسی طرح سے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے. نہ ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ ہم اس میں مثال دیتے ہیں، نہ ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، نہ ہم اس کی تحریف کرتے ہیں، ویسے ہی ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ ہے ایمان. ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بات شامل ہے کہ اللہ کی وہ ایک مخلوق ہے، فرشتے اور اللہ کے معزز بندے ہیں. وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. نہ فرشتے کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کسی اکتاہٹ کے شکار ہوتے ہیں. وہ شب و روز اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید مشغول رہتے ہیں. وہ اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو کسی کو پتہ نہیں ہے. کچھ فرشتوں کے مخصوص کاموں کا بھی ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور فرشتوں پر ایمان کا ایک حصہ ہے. اسی طرح سے ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف رسولوں پر بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل شدہ کتابیں ہیں. اس میں سے کچھ کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہے، مثلا توریت، زبور، انجیل. یہ نام بنام جو کتابیں ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے. بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، پھر بھی ہمارا اس پر مجملاً ایمان ہے. ایمان بھی ہم اس پر رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے سے یہ جتنی بھی سابقہ کتابیں آئی ہیں، پچھلی کتابیں آئی ہیں، سب منسوخ کر دی گئی ہیں اور قرآن مجید ان سب پر حاکم اور فیصل ہے. تو قرآن کریم ہی آخری کتاب ہے اور اسی پر ہمارا جو ہے ایمان ہے. اور اس طرح سے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، چاہے وہ نام جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، سب پر ہمارا ایمان ہے. ایمان بالرسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ کی رسالت کی طرف سے برحق ہے. اللہ نے جو بھیجا ہے یہ حق پر ہے. ایک رسالت کا اگر کوئی منکر ہو جائے، ایک رسول کو اگر کوئی انکار کر دے تو پھر وہ تمام نبیوں اور رسولوں کا منکر مانا جاتا ہے. اسی طرح سے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے. سب سے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جن نبیوں اور رسولوں کا نام ہمیں معلوم ہے ان پر بھی ہمیں نام بنام ایمان ہے، اور جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے ان پر بھی ہمیں ایمان رکھتے ہیں. ان سے متعلق ثابت شدہ اور صحیح خبروں پر ایمان لانا یہ ہے ہمارا ایمان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھیجا گیا ہے، رسول کی شریعت کے مطابق عمل کرنا بھی ہمارا اس پر ایمان ہے. ایمان بالآخرہ، یوم آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ضمن میں تمام باتیں داخل ہیں جو موت کے بعد، قبر، عذاب، آرام، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، جزا، سزا، جنت، جہنم، پل صراط، یہ تمام چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ایمان بالآخرہ کے تعلق سے سب پر ہمارا ایمان ہے اور سب ہم پر اس پر ایمان لاتے ہیں. اسی طرح سے الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان اس بات کو شامل ہے کہ اللہ رب العالمین ساری چیزوں کا اجمالی اور تفصیلی علم رکھتا ہے. اسی نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اس کی مشیت اور چاہت کے بغیر کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. نہ کوئی ذرہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، نہ کوئی پتہ ہل سکتا ہے. کائنات کی تمام اشیاء، تمام چیزیں اپنی ذات و صفات و حرکات ہر اعتبار سے اللہ کی مخلوق ہیں. یہ ایمان بالقدر خیرہ و شرہ. اور اس کے بعد احسان کا ذکر ہے اس میں حدیث میں. احسان کے لفظی معنی ہے کسی کام کو عمدہ طریقے سے کرنا، یعنی بہتر انداز میں کرنا. اصطلاح میں احسان کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. نمبر ایک تو اللہ کی عبادت میں احسان، جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا. حضرت جبرائیل نے سوال کیا تھا کہ ہمیں احسان کے بارے میں بتلائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو یقیناً تم کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. بندہ اپنی عبادت میں ایسی شوق، ایسا جذبہ اور رغبت پیدا کرے گویا اللہ کو اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اگر اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہو رہا ہے اور نہیں پا رہا ہے تو یقینی طور پر یا لازمی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے. یہ احسان کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم احسان کی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک کا رویہ اپنایا جائے.
ان کے ساتھ جود و سخا کیا جائے، ان کی مصیبتوں میں کام آیا جائے، اور اسی طرح سے ان سے مسکراہٹ و خندہ پیشانی کے ساتھ ملا جائے، دیگر اعمال خیر کو بھی انجام دیا جائے۔ یہ احسان کی دوسری قسم ہے۔ ایک کا تعلق عبادت سے ہے اور ایک کا تعلق بندوں سے ہے کہ آپ بندوں کے ساتھ معاملہ اچھے ڈھنگ سے کریں۔ اس کے بعد 16واں فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کا متعین وقت اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے اس کا علم ہے یا کب قائم ہوگا، تو یہ جان لیجئے کہ اس سے زیادہ جھوٹا شخص کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوال کرنے والا یا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ تو قیامت کے بارے میں ساری مخلوق کا علم یکساں ہے۔ کوئی بھی مخلوق قیامت کے بارے میں نہیں جانتا ہے کہ کب قائم ہوگی سوائے اللہ رب العالمین کے۔ جو شخص بھی قیامت کے تعلق سے یہ کہے اور اس کے وقوع ہونے کا دعویٰ کرے، تو یہ جان لیجئے کہ وہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ جو اس کے دعوے کی تصدیق کرے وہ بھی گمراہ ہے۔ اور اسی طرح سے جاننا چاہیے کہ غیب دانی کا علم اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، غیب کا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ 17واں فائدہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم جواب معلوم نہ ہونے پر یہ کہے مجھے نہیں معلوم ہے۔ اگر استاذ سے، کسی عالم سے آپ نے کوئی سوال کیا، طلبہ نے یا طالبات نے اپنے استاذ سے کوئی سوال کیا، اور استاذ کو، عالم کو اس بات کا علم نہیں ہے، تو نہیں معلوم ہے کہنے میں اس کو ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اس کو کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے یا اپنے زوم میں آ کر کے غلط جواب نہیں دینا چاہیے۔ کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ اس میں اس کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے دینداری کی دلیل ہے کہ وہ کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے سوال پر کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اور سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں۔ صاف صاف آپ نے منع کر دیا، جس سے پتا چلا کہ جب پوچھا جائے تو اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کہہ دیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ لا ادری کہنا یا ما ادری کہنا یہ بھی نصف علم، آدھا علم ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی آپ کی شان نہیں گھٹ جاتی ہے۔ لا ادری کہہ دینا بھی یہ آدھا علم شمار کیا گیا ہے۔ عقبہ بن مسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحبت میں 34 مہینے سے زیادہ موجود تھا۔ 34 مہینے کا مطلب ہوتا تقریباً 3 سال تک کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس تھا، ان کی صحبت میں تھا، اور اکثر لوگوں کے سوالات کے جوابات میں جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دیا کرتے تھے کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے میری طرف متوجہ ہوئے، یعنی عقبہ بن مسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے عقبہ، تمہیں معلوم ہے یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ ہماری پیٹھ پر جہنم تک پہنچنے کے لیے پل بنانا چاہتے ہیں۔ جس سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم ہے میں اس کو کیوں جواب دوں؟ لا ادری کہنا ہی میرے حق میں بہتر ہے۔ اس لیے بلا وجہ جہنم تک پہنچنے کے لیے اپنے پیٹھ پر جو ہے پل نہ تیار کریں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، کوئی بھی استاذ ہو، کوئی بھی شاگرد ہو، اس بات کو ہمیشہ نوٹ کر لے۔ آپ سے اگر کوئی سوال کیا جائے نہیں معلوم ہے تو لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے، آپ اپنے بڑے علماء سے رجوع کریں اور اسی طرح سے زیادہ علم رکھنے والے سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو بتا سکے، اور اس کے بعد آپ کو اگر معلوم ہو گیا تو آپ کے سامنے والے کو آپ اس کو بتا دیں۔ اسی طرح سے 18واں فائدہ یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں قیامت کی بعض علامات کو بیان کیا گیا ہے، بعض نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس میں بیان کیا گیا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی فتوحات ہوگی، لونڈیاں بڑھ جائیں گی اور ایسی ان کی اولاد بھی ہوگی۔ پھر ماں اپنی آقا کی لونڈی ہوگی اور اس سے ہونے والا اور اس کے آقا کے درجے میں ہوگی وہ۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لونڈی سے بچی پیدا ہوگی اور وہ بڑی ہو کر ایسی امیر ہوگی کہ اپنی ماں جیسی لونڈیوں کی مالک ہوگی۔ اور اس حدیث میں مال و دولت کی کثرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی مال و دولت کی بھرمار ہوگی، بہت زیادہ لوگوں کے پاس مال و دولت ہوگا۔ نیز بہت سارے اہل علم نے اس حدیث کا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو اولاد نافرمان ہو جائے گی،
خود سر ہو جائے گی، اپنے والدین کے ساتھ غلاموں اور لوڈیوں جیسا سلوک کرے گی. اور آپ دیکھ لیجئے معاشرے کا حال آپ کے سامنے ہے، کتنے ایسی اولادیں ہیں جو اپنے والدین کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور خود سر ہو گئے ہیں. اور موبائل اور نیٹ کا زمانہ جب سے چلا، جب سے والدین کہتے رہے، بچے ان کی باتوں کو ماننے کو تیار نہیں. نافرمانی اور معصیت کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہے اولادوں میں، بچوں میں. اس لیے کہا گیا کہ قیامت کے قریب ہونے، واقع ہونے کا ایک علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت یہ بھی ہے. اور اسی طرح سے دوسری علامت جو بتائی گئی ہے کہ آپ نے کہا کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن فقیر لوگوں کو دیکھیں گے، وہ بڑی بڑی عمارتوں کو بنائیں گے اور اس طرح سے ایک دوسرے پر فخر کریں گے. اور چھوٹے چھوٹے قسم کے لوگ ہوں گے، پست قد ہوں گے، یعنی وہ سردار بن جائیں گے لوگوں کے. اور مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ اونچی بلڈنگیں، بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے فخریہ مقابلہ کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. اور 19واں فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق عالم سے کوئی سوال کرنا بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے. آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے یا لوگوں کو ضرورت ہے، مثال کے طور پر محفل سجی ہوئی ہے، بہت سارے طلبہ استاذ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک اس شاگرد ایسا ہے یا 10-20 شاگرد ایسے ہیں جن کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، لیکن استاذ سوال کرنے میں ہچکچاتے ہیں، پوچھنے میں ہچکچاتے ہیں. تو ان میں سے ایک بچہ، ایک شاگرد، ایک طالب اٹھتا ہے اور اپنے استاذ سے سوال کر لیتا ہے. حالانکہ اس شاگرد کو اس بات کا علم تھا، لیکن پھر بھی سوال کرتا ہے وہ، تاکہ ہمارے دوسرے ساتھیوں کو اس کے بارے میں علم ہو جائے جو سوالات نہیں کر پا رہے ہیں یا ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے. ایسی عالم سے سوال کرنا بھی تعلیم دینے کا، سکھانے کا ایک طریقہ ہے. اور اس واقعے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف سوالات کیے تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ تم کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے. یعنی سوال کیا تھا انہوں نے، صرف اللہ کے رسول نے جواب دیا، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا حضرت عمر سے؟ کہا کہ وہ اس لیے آئے تھے کہ تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، تو تعلیم دینے کی غرض سے آئے تھے. تو اس لیے اگر استاد سے شاگرد سوال کرتا ہے اور اس سے دوسرے تمام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ طریقہ بھی درست ہے اور ایسا کرتے رہنا چاہیے. اور 20واں فائدہ اور آخری فائدہ یہ ہے کہ کبھی کبھار دورہ علمیہ، محاضرات، حلقات یا اس طرح سے جلسے جلوس، محفل اور مجلسیں جہاں اللہ اور رسول کی باتیں ہوں، قائم کرتے رہنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ مباشر طریقے سے آمنے سامنے استاد سے علم حاصل کر سکیں. اور ان مجلسوں میں جو سکھانے والا ہو وہ عالم بعمل ہو، ایسا شخص ہو جو علم پر عبور رکھتا ہو. ان کے سامنے جو طلبہ بیٹھیں ان مجلسوں میں، چاہے وہ دروس ہوں، جلسے جلوس ہوں، حلقات ہوں یا اسی طرح سے دورات ہوں، محاضرات ہوں، جو بھی ہو، اس میں اس طرح کے سوال و جوابات کا بھی جو ہے وقت متعین ہونا چاہیے کہ ایک عالم، ایک استاذ، ایک مقرر، ایک خطیب جب اپنی بات کو عوام کے سامنے رکھتا ہے اور اس کے بعد یہ موقع دینا چاہیے کہ آپ ان سے سوال و جوابات کر سکیں. یہ بہت اہم چیز ہے. دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ مباشر علم حاصل کرنا ہو تو علماء سے حاصل کریں. کتابیں پڑھ پڑھ کر کے آپ عالم بن جائیں، کتابیں پڑھ پڑھ کر کے آپ لوگوں کو درس دینے لگیں، کتابیں پڑھ پڑھ کر کے آپ جو ہے الٹے سیدھے ترجمے اور الٹے سیدھے فتاوے دینے لگے، یہ بہت ہی خطرناک ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ اس وقت کر رہے ہیں. ضروری ہے کہ کسی عالم کی صحبت میں آپ علم حاصل کریں، کوئی استاذ ہو آپ کا. اس کے بعد جب آپ علم حاصل کریں گے تو آپ کے علم میں پختگی ہوگی اور اس میں کہیں بھی آپ کا منہج، کہیں بھی ادھر ادھر آپ گڑبڑ نہیں کریں گے اور فتوے اور ترجمے اور دیگر چیزیں آپ غلط سلط نہیں بیان کریں گے. اس لیے ایسی مجلسیں اور محفلیں منعقد کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کے پاس بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول سکھلایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے. اسی درمیان میں حضرت جبرائیل بھی آئے، انہوں نے بھی دین کی بہت ساری چیزیں سکھلائیں اور بتلائیں. اس لیے دورات، جلسات یا اسی طرح سے دورہ علمیہ، محاضرات، تقریریں، جلسے جلوس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن شرط ہے کہ عالم بعمل ہو، جو تقریر کر رہا ہے وہ جھوٹی موٹی کہانیاں نہ بیان کر رہا ہو، قرآن و سنت کی باتیں بیان کر رہا ہو، اور اس کے بعد اپنے طلبہ، اپنے سامعین کو موقع دے کہ وہ سوالات کریں. اور کوئی ضروری نہیں کہ تمام سامعین ایک جیسے ہو، ان میں سے اگر چند طلبہ، 2-4 لوگ
सवालात करें, ना कर सके तो आप खुद सवाल करके जवाबात पूछें, या इसी तरह से आप 2-4 तलबा को तैयार करके रखें कि ये सवालात है, आपको तकरीर खत्म होने के बाद सवालात करने हैं ताकि इसके जवाब में दूसरे लोग उससे फायदा उठा सकें। अजीज साथियों, अजीज तलबा और तालिबात, आज का ये प्रोग्राम, आज का ये दूसरा एपिसोड 40 नौविया का मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगले इतवार को तीसरा एपिसोड बयान किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ हमने कहा आपने सुना है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।